پاکستانی ٹیم کے کھلاڑیوں کے گھروں میں کیا چل رہا ہے ضرور دیکھیں. ان کے ریلیشن شپ میں ان کی بیوی بچوں کے ساتھ ان کے معاملات کیسے ہیں ضرور دیکھیں. اس کے بعد آپ ایک کھلاڑی کو میدان میں اتاریں, نہیں تو آپ کا کھلاڑی اپنی پرفارمنس سے زیادہ اس کا مائنڈ جو ہے وہ اپنی پرابلم کے ساتھ جڑا رہے گا. ہماری کرکٹ ٹیم کی مینٹل کیپیسٹی نہیں ہے, ہر وقت یہ جا کر جو ہے وہ اوور لوڈڈ ہوئے ہوتے ہیں. ان کے اوپر یہ انڈر پریشر کیوں ہوتے ہیں یہ بتا دیں. ڈاکٹر صاحب, سیکھنے کا اور امپروومنٹ کا جو پہلا رول ہے نا وہ یہ ہے کہ آئی ایم اوپن ٹو لرن. میں نے افغانستان ٹیم کے ساتھ کام کیا, ٹھیک ہے, T20 ورلڈ کپ میں الحمدللہ. اس سے پہلے ان سے ساتھ سیریز کی ایک, ٹھیک, آئرلینڈ سیریز تھی ان کی. آپ دیکھیں کہ وہ بچے نا میرے پاس خود آتے تھے, سر ہمیں یہ مسئلہ ہے, ہمیں گائیڈ کریں. صحیح. وہ بھی اسی لیول کے انٹرنیشنل کرکٹرز ہیں, انہوں نے تو ہم کو بار بھی دیا نا. ٹھیک ٹھیک. ادھر کیا پرابلم ہے, ادھر پرابلم یہ ہے, میں سب پتہ پلیئر میرے پاس بھیجا گیا کام کرنے کے لیے, پاکستان ٹیم کا پلیئر تھا. اچھا. اس میں نے کہا یار تو ہر وقت موبائل پہ کیوں رہتا ہے؟ ہاں. کہتا ہے میرے فینس جو ہیں وہ میرا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ میں کب ویڈیو بناؤں. یہ خود غرض پرسنالٹی تو کسی کا سوچتی نہیں. پی سی بھی کام کرے نا اس چیز پر. آپ نے اتنی زبردست بات کی ہے. میں نے کوئی 450 پلیئرز کے ساتھ کام کیا ہے انٹرنیشنلی اینڈ لوکلی, ٹھیک ہے. اور میری جو ریسرچ ہے نا اس کے مطابق 70% آف دا پلیئر ایشوز آر ناٹ ان سائڈ دا باؤنڈری, دے آر آؤٹ سائڈ دا باؤنڈری. السلام علیکم, میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان اور ایک ایسے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جو آج آپ کا مائنڈ چینج کر دے گا. جی ہاں, مائنڈ چینجر ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہیں. ایک ایسی پرسنالٹی جو آپ سب کے فیوریٹ بھی ہیں اور آپ سب ان سے واقف بھی ہیں. مائنڈ سائنسز پہ عبور رکھتے ہیں. پاکستان کی جو ہے وہ بڑے سے بڑے کرکٹر ہوں یا بڑے سے بڑی جو ہے وہ ملٹی نیشنل فرم ہو, اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں. NLP ٹرینر بھی ہیں, مائنڈ سائنسز کو بھی جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں, باڈی لینگویج ماسٹر بھی ہیں. ان کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے, کیونکہ سر بہت سینئر ہیں ماشاءاللہ اور بہت اچھے سے کام کر رہے ہیں. اسپورٹس سائیکالوجسٹ بھی ہیں. ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں محمد علی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان. ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. ماشاءاللہ آپ ایک ایسے موٹیویشنل اسپیکر ہیں ہمارے. ویسے تو آپ لائف کوچ ہیں, کیونکہ موٹیویشنل اسپیکر کا لفظ تو آپ استعمال نہیں کرتے. ہمیں وہی اس لیے وہ ایسے علی بھائی نے مجھے یوں کر کے دیکھا نا تو میں نے کہا میں ڈر کی ہوں کہ وہ لائف کوچ ہیں. پوری زندگی کیسے تبدیل ہو سکتی ہے آپ کی شخصیت کیسے نکھر سکتی ہے, اس پر کام کرتے ہیں, لوگوں کو گروم کرتے ہیں. اسپورٹس سائیکالوجسٹ ہیں. ہماری ویسے جو ٹیم کو سب سے زیادہ آپ ہی کی ضرورت ہے اور آپ نے انہیں سرو بھی کیا ہے. ہر بڑے سے بڑے آپ نے کرکٹر کے ساتھ جو ہے وہ کام کیا ہے. تو ان کی سائیکالوجی تو مجھے لگتا ہے پتہ نہیں کس کی سمجھ میں آئے گی. ہماری ٹیم کی جو حالت ہو چکی ہے اس وقت میں, کرکٹ کے جو معاملات ہو چکے ہیں, اس پہ بھی تھوڑی سی نظر ثانی کر دیں. بات یہ ہے کہ ایک یہ ہماری کرکٹ ٹیم کی مینٹل کیپیسٹی نہیں ہے, ہر وقت یہ جا کر جو ہے وہ اوور لوڈڈ ہوئے ہوتے ہیں. ان کے اوپر یہ انڈر پریشر کیوں ہوتے ہیں یہ بتا دیں. ڈاکٹر صاحب, سیکھنے کا اور امپروومنٹ کا جو پہلا رول ہے نا وہ یہ ہے کہ آئی ایم اوپن ٹو لرن. بالکل ٹھیک. میں نے افغانستان ٹیم کے ساتھ کام کیا, ٹھیک ہے, T20 ورلڈ کپ میں الحمدللہ. اس سے پہلے ان سے ساتھ سیریز کی ایک, ٹھیک, آئرلینڈ سیریز تھی ان کی. آپ دیکھیں کہ وہ بچے نا میرے پاس خود آتے تھے, سر ہمیں یہ مسئلہ ہے, ہمیں گائیڈ کریں. صحیح. وہ بھی اسی لیول کے انٹرنیشنل کرکٹرز ہیں, انہوں نے تو ہم کو بار بھی دیا نا. ٹھیک ٹھیک. ادھر کیا پرابلم ہے, ادھر پرابلم یہ ہے, میں سب پتہ ہے. اچھا. بچے بہت اچھے ہیں, بڑے کمال بچے ہیں ہمارے, ٹھیک ہے. ادھر دوسری پرابلم ہماری قوم سے ہے, میری شکایت ہماری قوم سے ہے. یار آپ ان کو سنب کرنا سوشل میڈیا پہ چھوڑ دو, ٹھیک ہے. تیسری جو شکایت ہے نا, مجھے یہ شکایت بھی نہیں کہنا چاہیے, جو مشورہ ہے میرا, ان کی مینٹل کیپیسٹی پہ کام کرنے کے لیے ہمارے PCB کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ, جو کہ نہیں ہو رہا. بہت اچھی ایک اقدام ہوا, جب مجھے ہائر کیا گیا تھا تو مجھ سے انٹرویو میں چیئرمین نے سوال یہ پوچھا کہ جی میں اگر آپ کو بابر اور رضوان کے سامنے ڈائریکٹ بٹھا دوں تو آپ کی تو کرکٹنگ دنیا میں بلے بلے ہو جائے گی. اچھا. PCB کو کیا ملے گا؟ اچھا. میں نے کہا سر کیا چاہیے؟ کہتے ہیں آپ کیا دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا سر میری ایک ریکویسٹ ہے. کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا سر انڈر 13, 16 اور 19 کے ساتھ لگاتے ہیں مجھے. اچھا. انہوں نے مجھے اٹھ کے گلے سے لگا لیا. کہتے ہیں یار یہ میرا پروگرام ہے اور میں اسی کے لیے آپ کے منہ سے سننا چاہتا تھا, ٹھیک ہے. کیونکہ اب جو لاٹ اور جس لاٹ کے ساتھ میں نے کام کیا بیسیکلی ان کو ٹرین کرنا ہے. ہاں, کیونکہ دیکھیں ہوتا یہ ہے وہ مائنڈ بن چکے ہیں, وہ مائنڈ سیٹ ہو گیا, رائٹ. یہ مائنڈ سیٹ ہوگا. ابھی آپ جو اس وقت جو بچے انڈر 19 سے انشاءاللہ پاکستان ٹیم میں آ رہے ہیں نا, ان کے ساتھ میں نے کام, آپ ان کا مائنڈ سیٹ دیکھیے گا, یہ فرق مائنڈ سیٹ ہے. اچھا, ٹھیک ہے. صحیح. اور جو بڑے بھی ہیں ان کے ساتھ کاش انفارچونیٹلی اس طرح سے انہوں نے کام نہیں کرنے دیا مجھے جس طرح سے میں چاہتا تھا, لیکن اگر وہ کام کرنے دیا جاتا تو ان کے ساتھ بھی وہ فرق آنا تھا. پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بچوں کی جو, کیونکہ ساروں کو نا یہ سمجھ آتی ہے کہ مجھے صاحب نے کہا, میں اس پہ بات اینڈ کرتا ہوں, لمبی ہو جائے گی بات.
کیا لگے اور جی آپ لوگوں کو ایسی آج کل سائیکالوجی کی باتیں کرتے ہیں, مائنڈ سیٹ. ہمارے زمانے میں ہم نے کرکٹ کھیلی اور بڑے لیول کے کرکٹر ہیں وہ, مطلب میں نام نہیں لینا چاہتا ان کا. میں نے کہا سر آپ کے زمانے میں نا ایک تھا چینل, اس کا نام تھا پی ٹی وی ٹوں, وہ ٹوں کی آواز آتی تھی جب بجلی چلی جاتی تھی. میں نے کہا آج ہر موبائل ایک ٹی وی چینل ہے. یہ بچوں کو سب سے بڑا مسئلہ, ایک پلیئر میرے پاس بھیجا گیا کام کرنے کے لیے, پاکستان ٹیم کا پلیئر تھا. اس میں نے کہا یار تو ہر وقت موبائل پہ کیوں رہتا ہے؟ کہتا ہے میرے گھر والوں کو پتا ہونا چاہیے میں کہاں ہوں. اچھا. میرے فینس جو ہیں وہ میرا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ میں کب ویڈیو بناؤں. اچھا. ان کا اب ان کی کیونکہ مائنڈ سیٹ وہ ہو گیا, گرومنگ نہیں ہوئی نا, کام پہ جو ہے وہ دھیان ختم ہو گیا, ان کی گرومنگ کام پہ دھیان نہیں ہے. اور یہی سوال انڈر پریشر اسی وجہ سے ہے, یہ بہت بڑی وجہ ہے, بہت بڑی وجہ ٹھیک ہے. یہی سوال ایگزیکٹ سیم ایشو افغانستان کے ایک پلیئر کے ساتھ تھا. اچھا. جب میں نے اس کو سمجھایا, آج وہ پلیئر پرفارم کر رہا ہے, اس وقت ان کی ٹیم کا مین ممبر ہے وہ. اچھا. ٹھیک ہے, صحیح. اور وہ پرفارمنس پہ پرفارمنس ماشاءاللہ دے رہا ہے. مجھے میسج کر گیا اس نے اس دن, یہ کہتا ہے علی بھائی میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں کہ آپ نے میری یہ جان چھڑائی. واہ زبردست. مطلب آپ نے ہر کرکٹر کو ٹرین کیا ہے, اور ماشاءاللہ اس وقت میں بھی آپ ہماری جو یہ ینگ لاٹ کھیل رہی ہے اس کو بھی ٹرین کر رہے ہیں سائیکولوجیکلی طور پہ. لیکن اس کے باوجود بھی تربیت بہت میٹر نہیں کرتی. گھر کی تربیت, دوستوں کی تربیت, گھر کی تربیت, دوستوں کی تربیت, اور جو جس ادارے نے ان کو اڈاپٹ کیا ہے اس ادارے کو بھی تربیت کرنی چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ میں اس پہ نہیں مجھے فرق پڑتا. اچھا, مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمارے کھلاڑیوں کو انڈر پریشر اس لیے کھلایا جا رہا ہے, یا وہ انڈر پریشر اس لیے ہیں کہ پی سی بی ان کو اس طرح سے سپورٹ کرنے میں ناکام ہے کہ جو ان کی لائبلٹیز ہیں ان کو پریشر دے کے صرف کھیلنے پہ مجبور کیا جاتا ہے. ان کی مجبوریوں کو جو ہے وہ کھیل کے میدان میں بلے کے گیند اور اس بیٹ پر جو ہے وہ چھکے چوکوں پر جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے. کسی کے گھر میں اگر پرابلم ہے تو وہ تو مائنڈ کے اندر ہے نا, وہ مائنڈ لے کے جب وہ میدان میں اترے گا, کسی تکلیف یا اذیت کو دیکھے گا, تو مجھے علی بھائی یہ بتائیں کہ وہ کیا چوکے چھکے لگائے گا؟ اس کا تو ذہن اپنے گھر میں پڑا ہوگا. اس کے ساتھ اگر کوئی ٹریجک ٹراماز جو ہیں وہ چل رہے ہوں گے تو وہ کیا جو ہے وہ ان کو ٹراماز کے ساتھ جو ہے وہ چلے گا, یا پھر وہ چوکے چھکوں پہ فوکس کرے گا؟ سب سے پہلے تو پی سی بی کو یہ چاہیے کہ کرکٹرز کے جو مسائل ہیں, پاس ٹراماز ہیں, کوئی نارسسسٹ پرسنالٹی ہے, یا کوئی مائنڈ سائنسز کے حوالے سے کسی کی ایشوز چلتے ہیں, یا کوئی ٹاکسک میسکولن پرسنالٹی ہے, یہاں پر اگر یہ چیز چل رہی ہے, دیکھیں ذاتی خود غرضی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ہمارے کرکٹرز میں یہ چیز جو ٹاکسک میسکولن پرسنالٹیز ہیں یہ بہت زیادہ ہیں, جو میں نے آبزرو کیا. آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں. خود غرضی ہے, جیسے ہی تھوڑی سی اپروچ ملتی ہے ویسے ہی خود غرض ہو جاتے ہیں. یہ خود غرض پرسنالٹی تو کسی کا سوچتی نہیں, نیگیٹو بیہیویئر ہے. پی سی بی کام کرے نا اس چیز پر. آپ نے اتنی زبردست بات کی ہے. میں نے کوئی 450 پلیئرز کے ساتھ کام کیا ہے انٹرنیشنلی اینڈ لوکلی, ٹھیک ہے. اور میری جو ریسرچ ہے نا اس کے مطابق 70% آف دا پلیئر ایشوز آر ناٹ ان سائڈ دا باؤنڈری, دے آر آؤٹ سائڈ دا باؤنڈری. اور اس 70% میں 70% آر ایٹ دیئر ہومز, ٹھیک ہے. اب میں اس میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ آپ کو ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں ایک پلیئر کا. جی ضرور. وہ پلیئر مجھے آئی کہنے لگا, کہتا ہے سر میں جان کے پرفارمنس زیادہ نہیں کرتا. اچھا. مجھے مین آف دا میچ بننا نہیں چاہیے, میں نہیں بننا چاہتا. اچھا. میں نے کہا وہ کیوں؟ اچھا آپ گیس کریں کیا وجہ ہو سکتی ہے, کیوں وہ مین آف دا میچ تو بننا ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے, تو وہ کیوں نہیں بننا چاہتا تھا؟ گیس کر سکتی ہیں کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی زندگی میں کچھ تو ایسا ہوگا, یا تو اسے مین آف دا میچ. میں کہتا ہوں وائلڈسٹ گیس آن دا گراؤنڈ کا گیس ہے, زندگی کا نہیں ہے جی. چلیں آپ, میں سوچتا ہوں آپ کے تخیل میں بس کسی نے اس کو جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی انڈورس کر دی ہوگی چیز. اب جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. جی. کہتا سر مجھے انٹرویو انگلش میں دینا پڑے گا اس کے بعد. ناؤ کین یو ٹیل می دیٹ دس از اے ریزن جس کی وجہ سے وہ پرفارمنس کم کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو بڑی بات کر دی آپ نے. ٹھیک ہے, میں نے کہا بھائی تو اردو میں دے دے یار. اردو میں دے دو. نہیں سر وہ پھر ہنستے ہیں میرے پہ کہ اس کو انگلش نہیں آتی. یہ بات ہے, ہم نے ان کے لیے ایزی ٹو ایکسیس نہیں کیا معاملہ. آپ انگلش میں بات, آپ کسی برٹش سے بات کریں گے تو اس کی لینگویج میں بات کریں گے نا, وہ اردو نہیں بولے گا. تو آپ اپنی اردو کو عام کریں. آپ اردو میں بات کرنا, جو اگر ہمارا کرکٹر اردو میں بات کر رہا ہے تو یہ کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے. اور رونالڈو سے بڑے تو نہیں ہے نا. بالکل. وہ اپنے انٹرویو اپنی زبان میں دیتے ہیں. آپ کو ان کی زبان سیکھ کے ان سے بات کرنی پڑے گی. تو کیوں نہ پاکستان کی جو مادری ہماری اردو زبان ہے وہ سیکھ کے لوگ جو ہے وہ ہمارے کرکٹر سے اردو میں بات کریں. اور میں تو یہ بھی کہتی ہوں کہ اگر انٹرنیشنل لینگویج میں آپ نے بولنا بھی ہے نا, سارے کرکٹرز یہ کہیں کہ ہمیں ہماری زبان میں بات کرنے کی اجازت دی جائے. جو انگلش بولتے بھی ہیں ان کو بھی, اور جو نہیں بولتے ان کو بھی. نہیں ہوتا سکلین مشتاق کی تاکہ
हमारे लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी हो. नहीं, मैं को सकलैन मुश्ताक की एग्जांपल, सकलैन मुश्ताक के इंटरव्यू में हमेशा वसीम अकरम साथ खड़ा होता था. सही. वो उर्दू में बोलता था, वो ट्रांसलेट करता था, राइट, एंड ही हैड नो शेम इन दैट. बिल्कुल. सेकेंडली, अगर आप इंग्लिश बोलना ही चाहते हैं, यार 3 महीने का कोर्स है इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश सीखने का, ठीक है, क्या पीसीबी नहीं करवा सकता? क्या पीसीबी नहीं करवा सकता? जब आपको ये पता है कि दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इन देयर परफॉर्मेंस, सही बात है, एंड नोबडी कैन गेस कि यार ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है. वो बता ही नहीं सकते. वो कहते हैं सर हम अपने कोचेस को नहीं बताते ये बात. हमारे यहाँ पाकिस्तानी टीम का जो कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज नहीं हो रहा, चाहे वो अभी के लड़के हों या पुरानी जो हमारी टीम हो, उसकी सबसे बड़ी वजह ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है कि उन्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती है. और वो उनको हम फिर उनके ऊपर हंसते हैं, उनकी मीम्स बनाते हैं, और वो देखें उस वजह से उनकी परफॉर्मेंस जो है वो डैमेज होती है. बिल्कुल. दूसरी खास बात ये है कि मैदान में जाने से पहले हम अपने क्रिकेटर्स को ये बताते हैं, ओए होए होए तुम्हारा मुकाबला ना फलां मुल्क के फलां खिलाड़ी से है. मैं आने वाला था इसकी, थैंक यू वेरी मच. वो फलां खिलाड़ी जो है ना वो बहुत खतरनाक है. हम पहले से प्राइमिंग कर देते हैं माइंड. हाँ जी, वो माइंड में बिठा दिया कि पता नहीं किस हव्वे से, किस जिन भूत से आपका मुकाबला होने जा रहा है. आप इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं. ग्लेन मैक्सवेल ने ये था कि अगर कोई बॉलर या बैट्समैन जो है वो कोई बहुत हैवी बंदा है आगे वाला, तो आपने उसको इस पॉइंट पे या इस पिच पे खेलना है. नहीं, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं ना, क्लासिकल एग्जांपल जी. 50 ओवर वर्ल्ड कप में इंडिया में मैक्सवेल ने सिंगल हैंडेडली अफगानिस्तान की टीम से मैच जीता था. 200 रन अकेले ने बनाए थे. बिल्कुल बनाए थे. पूरी टीम ने 90 बनाए, उसने 200 बनाए. बिल्कुल सही है. T20 वर्ल्ड कप में वही मैक्सवेल था. क्या अफगानियों ने उसको आउट नहीं किया? The one change that we made in that dressing room that day was कि he is also a normal human being, जो कि आउट होता है, काटो तो उसको जख्म खून भी निकलता है. सही बात है. ये जिन नहीं है, ये माइंडसेट शिफ्ट की थी हमने. बिल्कुल बिल्कुल. बहुत शुक्रिया इंजीनियर अली साहब आपका कि आप तशरीफ़ लाए. और नाजरीन, आज का पॉडकास्ट में जो है वो हमने अपनी क्रिकेट टीम के जो इनको माइंड साइंसेस के, माइंड मेंटल इलनेस के प्रॉब्लम्स हैं, या इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं या परफॉर्मेंस जो बेस्ट नहीं हो रही, अंडर प्रेशर आ जाते हैं, ये क्यों आ जाते हैं, हमने ये इंजीनियर अली साहब से बात की, क्योंकि ये उनके कोच भी रह चुके हैं, उनके स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो बाकायदा तौर पर ये बेहतर तौर पर समझ सकते थे. तो और आज हमने ये लुबे लुबाब निकाल लिया कि इनका मसला क्या है. पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों के घरों में क्या चल रहा है ज़रूर देखें. उनकी ज़िंदगियों में वो कितने खुश हैं ज़रूर देखें. उनके दोस्त, उनके रिलेशनशिप में उनकी बीवी बच्चों के साथ उनके मामलात कैसे हैं ज़रूर देखें. उसके बाद आप एक खिलाड़ी को मैदान में उतारें. नहीं तो आपका खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस से ज़्यादा उसका माइंड जो है वो अपनी प्रॉब्लम के साथ जुड़ा रहेगा. उनके माइंड को, उनकी प्रॉब्लम्स के सलूशन निकाले जो है पीसीबी, ताकि प्रॉब्लम का सलूशन आप अपने खिलाड़ी को देंगे तो वो मैदान में जाके जो है वो खेल सकेगा. दूसरी ख़ास बात जो आज के प्रोग्राम से कंक्लूड की हमने, वो ये है कि अपने खिलाड़ी को हौसला दें. उसकी हौसला शिकनी ना करें कि सामने वाला खिलाड़ी बहुत तोप है और तुम कुछ नहीं हो, और तुम पहली दफ़ा उसके सामने खेल रहे हो तो ये तुम्हें हर्ट करेगा. कोई भी शख्स इतना ताकतवर नहीं हो सकता कि वो दूसरे शख्स को हरा दे. आपने अपने खिलाड़ी को ये हौसला देना है. ऐसे साइकोलॉजिस्ट भर्ती करें ना कि जो साइकोलॉजिस्ट आपकी टीम को हैंडल कर सकें या उनकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस दे सकें. आप जो जिस तरीके से अली भाई ने काम किया है और वो कर रहे हैं, मैं इनको मतलब सलाम पेश करती हूँ कि इस तरह के लोगों के साथ काम करना जो अपने आप को अकले कुल समझते हो, बहुत मुश्किल काम है. आज की हमारी जो जनरेशन है और आज की हमारी जो पाकिस्तानी टीम है उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है. फ़िज़िकल एक्टिविटी के साथ मेंटल, उनकी जो इलनेसेस हैं या मेंटल प्रॉब्लम्स हैं उसका सलूशन भी पीसीबी निकाले ताकि हमारी टीम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सके. देयर इज़ नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ. मुझे इजाज़त दीजिएगा. फिर एक अच्छे और नए पॉडकास्ट के साथ और एक अच्छे गेस्ट के साथ फिर आपसे मुलाकात करूँगी. अल्लाह निगहबान.